اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والوں کو جھڑک نہ دینا اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا۔ سورۃ الضحیٰ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے انعامات کا ذکر فرمایا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا کہ والد کا انتقال ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا اور انہوں نے کوئی مال و جائیداد بھی نہ چھوڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہو سکے، تو ہم نے آپ کے لیے ٹھکانہ بنا دیا۔ دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت الہیہ کے احکام اور علوم سے بے خبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت پر فائز کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی۔ تیسری نعمت وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نادار اور بے زر پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی اور مالدار کر دیا، جس کی ابتدا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مال میں بطور شرکت مضاربت کے تجارت کرنے سے ہوئی۔ ان تینوں نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں کا حکم دیا گیا جن کا تذکرہ آج کی تلاوت کردہ آیات میں کیا گیا۔ چنانچہ پہلا حکم یہ دیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے لفظی معنی اکیلے اور منفرد کے ہیں، اس لیے جو موتی سیپ میں تنہا یعنی ایک ہو اسے در یتیم کہتے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، اور جانوروں میں اس کو یتیم کہا جاتا ہے جس کی ماں وفات پا گئی ہو، اور جب انسان بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے بعد اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا، جیسے مشکات شریف کی حدیث میں ہے لا یتم بعد احتلام، یعنی بالغ ہونے کے بعد یتیم ہونا باقی نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں یہ حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی یتیم کو ضعیف اور بے وارث سمجھ کر اس کے اموال اور حقوق کو تلف اور ضائع نہ ہونے دیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یتیمی کا زمانہ گزارا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ماں باپ یا کسی ایک کا سایہ اٹھ جانے سے کیسے زندگی گزرتی ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ اگرچہ یہاں خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اس میں ساری امت کو تلقین فرما دی گئی ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ نہ کریں اور ان کے حق کو ضائع نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ میں یتیم کے ساتھ شفقت کرنے کے معاملے میں تاکید فرمائی اور اس کی دل شکنی کا برتاؤ کرنے سے منع فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے گھروں میں بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ احسان و محبت کا سلوک کیا جاتا ہو، اور فرمایا کہ سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کئی بار کئی مقامات پر جہاں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا، وہاں ساتھ ہی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا، اور سورۃ النساء کی ابتدائی آیات میں یتیم کے ورثاء کو اور اس کے اولیاء کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کا جو مال تمہارے پاس ہے اس کی حفاظت کرو، اور جب بلوغت اور سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائیں تو یہ مال ان کے حوالے کر دو۔ اسی طرح یتیم بچیوں کے بارے میں الگ احکامات دیے گئے کہ ان کی اچھی تربیت کیا کرو، ان کے نکاح کروا دیا کرو اور ان کے حق مہر پورے ادا کیا کرو۔ اور ان یتیموں کے مال کے بارے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اس کے بعد
سورہ والضحیٰ کی آیت میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والے کو، مانگنے والے کو مت جھڑکیے۔ تنہر یہ نہر ان سے مشتق ہے جس کا معنی زجر اور جھڑکنے کے ہیں، اور سائل کا معنی ہے سوال کرنے والا، مانگنے والا۔ جس طرح یتیم بچہ بے یار و مددگار ہوتا ہے، اس کے لیے رحمت و شفقت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح بعض مرتبہ غیر یتیم بھی حاجت مند ہوتا ہے، اور حاجت مندی اسے سوال کرنے پر، مانگنے پر مجبور کرتی ہے۔ پھر یہاں لفظ السائل عام ہے، یعنی جو کسی سے مال کا سوال کرے، وہ بھی جو علمی تحقیق کا کوئی سوال کرے، دونوں کو جھڑکنے اور ڈانٹنے سے منع فرمایا۔ بہتر یہ ہے کہ سائل کو کچھ دے کر رخصت کر دے، اور نہیں دے سکتا تو نرمی سے عذر کر دے۔ اسی طرح کسی علمی مسئلے کا سوال کرنے والے کے جواب میں بھی سختی اور بدخوئی سے منع کیا گیا، نرمی اور شفقت سے جواب دینا چاہیے۔ بہت سے پیشہ ور سائل ایسے ہوتے ہیں، مانگنے والے، جو حقیقت میں محتاج نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کو سوال نہیں کرنا چاہیے، مانگنا نہیں چاہیے۔ ہر شخص کو اپنی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ مانگنے والا مانگنے سے پرہیز کرے، اور جس سے مانگا جائے وہ سائل کی مجبوری دیکھ کر خرچ کر دے، سائل کو جھڑکے نہیں، کیا معلوم وہ مستحق ہو واقعی، اور ساتھ غور و فکر بھی کرے کہ حاجت مند شخص کی حاجت کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو کوئی سخت حاجت پیش آ جائے اور اس حاجت کو اس نے بندوں کے سامنے رکھا اور ان سے مدد چاہی، تو اسے اس مصیبت سے مستقل نجات نہیں ملے گی۔ اور جس آدمی نے اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھا اور اللہ سے مانگا، تو پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کی حاجت ختم کر دے گا، یا تو جلدی اور یا اس کی موت کے مقررہ وقت آ جائے، یا کچھ تاخیر سے خوشحالی کر دے، لیکن اللہ اس کی زندگی میں اس کی دعا کو پورا کر دیتا ہے۔ البتہ اگر سوال کیے بغیر اور بغیر لالچ کے اگر مال مل جائے تو اسے لے لینا چاہیے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھے کچھ عطا فرماتے تو میں عرض کرتا، یا رسول اللہ، آپ کسی ایسے آدمی کو دے دیجئے جس کو مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے عمر، اس کو لے لو اور اپنی ملکیت بنا لو، پھر چاہو تو صدقے کے طور پر کسی حاجت مند کو دے دو، اور اپنا یہ اصول بنا لو کہ جب تمہیں کوئی مال تمہیں اس طرح ملے کہ نہ تو تم نے اس کے لیے سوال کیا اور نہ تمہارے دل میں اس کی چاہت اور طمع ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا عطیہ سمجھ کر لے لیا کرو، اور جو مال اس طرح کا تمہارے پاس نہ آئے تو اس کی طرف توجہ بھی نہ کیا کرو۔ اس کے بعد سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت میں فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ حدث یہ تحدیث سے مشتق ہے، جس کے معنی بات کرنے کے ہیں، بیان کرنے کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کریں، کیونکہ یہ بھی طریقہ شکر ادا کرنے کا ہے۔ یہاں تک کہ جو آدمی کسی پر احسان کرے تو اس کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں کم درجے کے کپڑے پہنے ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا، کون سے اموال ہیں؟ میں نے عرض کیا، ہر قسم کا مال اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اونٹ بھی ہیں، گائے بکری بھی ہے، گھوڑے اور غلام سب موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تجھے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہوا ہے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمت کا اثر اپنے بندے کے اوپر دیکھے، اور یہی شکر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔